वहाँ पर उन्होंने बताया कि तुम हमला करना चाहते हो कर दो, लेकिन लोग फिर राजीव गांधी या लाकू खान को भूल जाएंगे और राजीव गांधी को, ज़ियाउल हक को याद रखेंगे। क्योंकि द मोमेंट आई लैंड बैक इन पाकिस्तान, मैं ऑर्डर दूंगा फायर, तो जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। 88 में जब ये अफ़गान जहाज़ ख़त्म हो गया, सारा मामला वाइंड अप हो गया, तो ज़ियाउल हक साहब को ये रियलाइजेशन हो गई थी कि अब चूँकि अफ़गान जहाज़ ख़त्म हो गया, अमेरिकन का पाकिस्तान के अंदर मुफाद ख़त्म हो गया, तो डेफिनेटली वो ज़ियाउल हक साहब को शहीद कर देंगे। जब अमेरिका की टेलीफोन नहीं आता तो वज़ीर आज़म परेशान हो जाते हैं। जब आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट अमेरिका का मिल लेता है तो यहाँ के वज़ीर आज़म बड़ा अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं। ज़ियाउल हक साहब का त्यारा गिरना, बाकायदा तौर पर अमेरिकन ने वो त्यारा गिरवाया और उनको शहीद करवाया। ये आप यही कहना चाहते हैं क्लियर वर्ड्स में? जैसा ये बताइएगा, जिस वक्त इज़राइल और इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करने वाले थे और बाकायदा वो हमला करने लगे थे, वो सारा वाक़या क्या है, उसके पस मंज़र में कैसे वो हमला ये रोका भी गया? सऊदी इंटेलिजेंस ने और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को इत्तला करवाई थी। फिर उसके बाद जब ये मालूम हुआ तो फिर उनको पैगाम दिया गया था कि ट्रम्पे का, और साथ ये भी बताया इसराइल का, जहाँ पे उनका एटॉमिक रिएक्टर था, उस जगह का मुझे शहर का नाम भूल गया, इंडिया का तो ट्रम्पे में था, कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो ये दोनों जगह जो है इनको हम फारग कर देंगे। फिर 48 घंटे तक एयरफोर्स हमारी जो है ना वो हवा में रही, और वो इसराइल वाले आए इंडिया, और इंडिया से फिर उन्होंने इकट्ठे आना था, लेकिन वो धमकी से इतना डर गए, और ये फिर बताया गया उनको कि पाकिस्तान का एक स्क्वाड्रन तैयार हो रहा है जो कि जिसको कहते हैं ना कामाकाजी, जापानीज जिस तरह जाते थे पर्ल हार्बर में मारने, कि वो वन वे मिशन पे जाएंगे। पाकिस्तान का एक स्क्वाड्रन जो है ना उसने इसराइल जाना था वन वे मिशन पे, तो उन्होंने कहा कि 3 या 6 अफसर चाहिए, तो उससे पूरे स्क्वाड्रन ने कहा कि हम जाएंगे। कुरान अंदाजी करो कि भाई किस किस ने जाना है, सब ने कहा इसराइल हम को जाएंगे। वाइप आउट करने के लिए। हाँ, मतलब उनका न्यूक्लियर प्लांट पे वन वे मिशन पे जाने के लिए, हमला करने के लिए, क्योंकि फ्री फूलिंग तो नहीं हो सकती थी, वापस नहीं आ सकते थे जहाज़। क्या जज्बा! ये तो हमारी कौम का जज्बा है, तो हम खड़े हुए ना आज। कौम में तो बड़ा जज्बा है सर। कौम में बड़ा जज्बा है। अच्छा सर, थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक वाक़या कहा जाता है कि जब पाकिस्तान पर इंडिया हमला करने वाला था, तो ज़ियाउल हक साहब क्रिकेट मैच देखने पहुंच गए और क्रिकेट मैच देखते रहे। दोनों फ़ौजें सरहदों पे लगी हुई थीं और वो क्रिकेट मैच के दौरान ही उन्होंने एक पैगाम दिया और पैगाम दे के कहा कि फिर वापस आ गई फौजें। पूरा पैगाम क्या था, पूरा वाक़या सर तो बताएं। नहीं, वाक़या तो बजाय मेरे बताने के, ये राजीव गांधी का जो एडवाइज़र था ऑन सिक्योरिटी, उसने ख़ुद लिखा हुआ है, मैं अब इसका नाम भूल रहा हूँ, याद आ जाएगा। उसने ख़ुद लिख के सारी स्टोरी बताई है। तो ये जब पता लगा कि 1 मिलियन फ़ौज, उनकी 10 लाख फ़ौज जो है एमुनेशन के साथ एक्सरसाइज पे पहुंच गई। एक्सरसाइज का बहाना उन्होंने किया था, उनका इरादा था कि ये सिंध की तरफ से हमला करेंगे, राजस्थान की तरफ से, उनका राजस्थान जो था। तो जब पता लगा, पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौजें भेजी, लेकिन उस वक्त क्योंकि अफ़गानिस्तान का जहाद था और पाकिस्तान दो तरफ, मतलब तवज्जो अगर बढ़ जाती तो मुश्किल हो जानी थी, तो उन्होंने फिर एक इनविटेशन मंगवाया। ये भी उनका अपना तरीक़ाकार था, जिस तरीके से क्रिकेट क्लब की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था उस वक्त, इमरान खान साहब मेरे ख्याल में कप्तानी कर रहे थे उसकी, तो वो मंगवा के वो पहुंच गए वहाँ पे। उनको मना किया गया राजीव गांधी को कि आप रिसीव ना करें, लेकिन उनकी अपोजिशन ने और उनकी कैबिनेट ने दबाव डाला, वो लेने के लिए आए। फिर उसको एडवाइज़र के साथ, अपने जिसने स्टोरी लिखी उसके साथ भेज दिया। जब वापस आए तो जाने से पहले जब चढ़ने लगे जहाज़ पे, तो उसका हाथ पकड़ के, ये राय ज़फ़र हक साहब ने बताया, स्टोरी जो सुनाई थी कहीं, हम गए हुए थे बेल्जियम या कहाँ, वो साथ थे, राय ज़फ़र हक साथ थे, नवाज शरीफ भी साथ था मेरे ख्याल में, और भी कुछ लोग थे जो साथ गए थे। उनके बकौल कि जब सारे चढ़ गए तो उनका 1 मिनट, तो उसका हाथ पकड़ के साइड में ले गए, तो वो एडवाइज़र वहाँ खड़ा हुआ था, तो राजीव गांधी था और जनरल साहब थे।
تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ تم حملہ کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن لوگ پھر راجیو گاندھی ہلاکو خان کو بھول جائیں گے اور راجیو گاندھی کو ضیاء الحق کو یاد رکھیں گے، کیونکہ دا مومنٹ آئی لینڈ بیک ان پاکستان میں آرڈر دوں گا فائر، تو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تو وہ ڈر گیا، پھر ایٹم بم۔ گھبرا گیا۔ تو راجہ ضیاء الحق صاحب بتاتے ہیں کہ ہاں پاکستان تو اس وقت بنا چکا تھا نا، 86 کی بات ہے، 87 جی کی جی بات سر۔ ہے، 87 کے فیبرری کی بات ہے۔ تو راجہ ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے پریشان تھے کہ بھائی لڑائی لگنے والی ہے، ہم جائیں گے، حملہ ہوگا، تو لوگوں نے کہنا یہ دیکھو یہ کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے تو یہاں پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہندوستان نے۔ تو انہوں نے کہا ہم سب پریشان بیٹھے تھے، جنرل صاحب بڑے مسکراتے ہوئے جہاز پر آئے، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، تو میں جا کے بیٹھا وہاں اور میں نے ان سے بات کی، پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جب ہم لینڈ کریں گے تو دیکھ لینا پھر۔ تو پھر وہ جب تک لینڈ کیا تھا اس نے آرڈر دے دیا کہ بھائی ریٹریو، تو فوجوں کو واپس بلا لیا اس نے۔ تو یہ وہ جو تھا ایک جو کہتے ہیں نا جس کو اللہ پہ بھروسہ کرنا اور ہمت سے کام لینا، تو یہ اس قسم کی چیز تھی۔ جتنا میں نے پڑھا سر اس کے مطابق 88 میں جب یہ افغان جہاز ختم ہو گیا، سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا، تو ضیاء الحق صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ اب چونکہ افغان جہاز ختم ہو گیا، امریکن کا پاکستان کے اندر مفاد ختم ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی وہ ضیاء الحق صاحب کو شہید کر دیں گے۔ اور آپ بھی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی، جتنے بھی معاملات ہوئے، آپ بھی ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، ان کا جو طیارہ گرا ہے، آپ اس کو حادثہ نہیں سمجھتے جتنا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا۔ امریکنز نے کیوں ضیاء الحق صاحب کو شہید کرایا اور اس پہ آپ کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیں بات یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ صحیح تھی۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ جنہوں نے جہاد لڑا ہے ان کو اپنی حکومت بنانے دیں وہاں پہ، اور دوسرا وہ جنیوا ایکارڈ کے بڑا سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے جنیوا ایکارڈ اس وقت ہوگا جب کہ روس پوری طرح سے سوویت یونین وہاں سے نکل نہیں جائے گا، اور وہاں پر ایک حکومت جو ہے ان لوگوں کی نہیں بن جائے گی جو ان کے مطلب لوگوں کی مرضی سے ہو۔ امریکہ بہت جلدی میں تھا کیونکہ اس وقت تک انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ جو رہ گیا تھا باقی، کیونکہ جب ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ تو اچیو ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس بات پہ ریزسٹ کیا۔ تو ایک جو پریوی تھے جب سپٹمبر 1986-87 میں یہ جب ہو رہا تھا، جنیوا ایکارڈ ہو رہا تھا اس وقت، تو جنیجو صاحب کو انوائٹ کیا گیا امریکہ، اور ریگن کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک امریکہ جو ہے وہ کیونکہ چاہ رہا تھا جنیوا ایکارڈ کرے، اور جنرل صاحب اس کے ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں پہلے یہ ہونے دو پھر یہ ہونے دو، تو انہوں نے پھر جنید صاحب کو تھپکی دی تھوڑی سی۔ تو وہ جب میٹنگ کر کے، امریکنز نے تھپکی دی؟ امریکن نے خود پریزیڈنٹ نے ان کے، وہ یہ میٹنگ کر کے آئے تو ان کے ساتھ ایک ان کا جاننے والا بیٹھا ہوا تھا جو اب بھی ہے، ہمارا بھی جاننے والا ہے، وہ بدین سے اس کا تعلق ہے، تو وہ ہے تعلق پنجاب سے لیکن بورن اینڈ ریزڈ ان سندھ، تو وہ زبان بھی وہاں کی بولتا ہے، لگتے بھی ویسے اس کا جنید صاحب سے بڑا تعلق تھا۔ تو وہ جب گیا ملنے کے لیے تو اس نے پوچھا جنید صاحب کیسی میٹنگ رہی؟ انہوں نے کہا بہت اچھی رہی۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو جنید صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اسے بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، اور وہ جو ہے وہ فوج کا ریپرزینٹیٹیو ہے، تو یو شوڈ اسٹارٹ اسرٹنگ یور سیلف، یہی کہ اپنا دباؤ ڈالنا شروع کرو۔ پھر آ کر انہوں نے بے نظیر کو دعوت دی آنے کی، جو بے نظیر آئی لاہور میں بڑا ہلا گلا ہوا 86 میں؟ ایک دن کے لیے، ہاں اس کے بعد وہ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ بلائی گئی جس میں یہ کہا جی جنیوا ایکارڈ ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر یہ سارے جو سٹیپس تھے نا وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے اس کے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جنیجو صاحب تھے امریکن نے ان کو اپنی کٹھ پتلی بنا لیا تھا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بڑے کمزور ہوتے ہیں، جب امریکہ کی ٹیلی فون نہیں آتا تو وزیر اعظم پریشان ہو جاتے ہیں،
جب آرمی چیف سے پریزیڈنٹ امریکہ کا مل لیتا ہے تو یہاں کے وزیر اعظم بڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی یہی تھا کہ اب خان صاحب کو کال نہیں آئی تو بہت پریشان تھے کہ امریکہ میری کال نہیں بلکہ وہ کر تو باقاعدہ مذاق بن گیا تھا. ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس لیے وہ جنید صاحب کو واقعی وہ کہنا ان کا تو سمجھتے بھائی مجھے بہت اچھا سپورٹ ان کی مل گئی ہے مجھے تو میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. تو وہ آپس میں پھر ڈفرینسز پیدا ہو گئے تھے کافی. آپ نے حادثے کی بات پھر کال کر دی. وہ حادثہ تھا یا امریکنز نے ضیاء نہیں الحق وہ صاحب تو کو قتل دیکھیں اس کروایا؟ میں میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے ان دی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ آف پاکستان ایئر فورس اینڈ یو ایس ایئر فورس کہ بائی دی پروسیس آف ایلیمینیشن انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے سیبوٹاج. ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب طے شدہ ہے. یہ 350 سے اوپر پیجز کی رپورٹ ہے. 37 صفحے اس کے ریلیز کیے تھے غلام اسحاق خان صاحب نے جو صدر بن گئے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیبوٹاج اسٹیبلش ہو گیا. یعنی کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ گرنا باقاعدہ طور پر امریکنز نے وہ طیارہ گروایا اور ان کو شہید کروایا. یہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کلیئر ورڈز میں؟ امریکنز کا میں نہیں کہہ رہا. اچھا میں تو یہ نہیں کہتا کہ امریکن. میں تو سوال پوچھے ہیں. بہت سے میرے انٹرویو لگے ہوئے ہیں ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ٹرکش تھا اے پی پی کی طرح نیوز ایجنسی کو دیا تھا. تو اس میں بہت سے سوالات میں نے اٹھائے ہیں. ہم تو سوال اٹھاتے ہیں جی کہ ان سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملا ہمیں. لیکن آپ کسی میں نے پائلٹ یہ کا نہیں کہا کہ امریکہ نے مارا ہے یا روس نے مارا ہے یا انڈیا نے مارا ہے یا ہمارے اندر سے کوئی شرارت ہوئی ہے. تو یہ سارا ایک ضیاء الحق صاحب میں اگر ملا کہوں جلا. آپ ڈر رہے ہیں اس لیے نام نہیں لے رہے؟ نہیں میں نے کس سے ڈرنا ہے. امریکہ سے ڈرتے ہیں؟ میں کہتا میں ڈرنا ہوتا تو میں 88 سے یہ شور کر رہا ہوں تو اس وقت میں ڈر جاتا. لیکن جو جہاں تک یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ شہید کیا گیا تھا ان کو. ہاں شہید کیا گیا تھا. اس سے آگے نہیں پہنچ سکتے. کون کیوں شہید کرائے گا ان رکاوٹ کو؟ ڈالنے میں اس کو کور اپ کرنے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ تھا. اس میں امریکہ بھی شامل تھا کہ اکارڈنگ ٹو دا بلو بک رولز کہ جہاں پر کسی یو ایس سٹیزن کا حادثے میں انوالو ہو وہاں پر 72 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر اندر ایف بی آئی کو پہنچنا چاہیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. تو بعد میں بتایا گیا کہ جارج شولٹز جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے فارن منسٹر تھے ان کے, انہوں نے ایف بی آئی کو نہیں آنے دیا پاکستان. اچھا آپ کہتے ہیں تانے بانے ملتے ہیں کہ امریکہ نے تفتیش رکوائی. یہ سوال میں پوچھتا ہوں نا کہ کیوں نہیں آنے دیا. 10 مہینے بعد کیوں آئے ایف بی آئی والے. آنے کے بعد انہوں نے کیوں صحیح طریقے سے انکوائری نہیں کی. آنے کے بعد پاکستان میں سیر و تفریح کیوں کرتے رہے. اب ان سوالوں سے اگر تکلیف ہو کسی کو تو میں تو جواب مانگ رہا ہوں ان سے. آپ کسی پائلٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں جس نے کوئی انکشاف کی اور انکشاف کرتے کرتے رویا. میں نے آپ کو پرانا ایک انٹرویو پڑھا تھا جس میں آپ نے ایک پائلٹ کا ذکر کیا تھا جو ضیاء الحق صاحب سے ان کی بڑی محبت تھی اور بعد میں وہ آپ سے ملا اور آپ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا. وہ پائلٹ کیا ذکر تھا کچھ ذہن میں آتا تھا؟ پائلٹ کا تو نہیں, مطلب انکوائری کی تھی جو پاکستان کی طرف سے جس نے انکوائری کی تھی اس کو پھر بڑا تنگ کیا بعد میں. اس کو مطلب ایئر کموڈور تھے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب وضاحت سے بتائیے میرا انٹرویو دیکھ لینا. اس میں 10 دفعہ کہا ہوا ہے یہ بات. اچھا تو بار بار ریپیٹ کرنے سے ایک بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اچھا یہ چیز ہے کہ سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان سوالات کے جواب نہیں ملے. جیسے ایف بی آئی والے سوالات میں نے آپ کو بتایا. جیسا ہم نے پوچھا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اور بہت سی چیزیں اس کے اندر.